جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ ہیں وہ بڑے کچھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، خبروں میں ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ خبروں میں ہیں۔ اس میں ان کا نام جو ہے عمر شیخ صاحب ہیں، اس وقت یہ لاہور کے کیپٹل پولیس کے وہ انچارج ہیں، ہیڈ ہیں، بلکہ بعض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پولیس کا جتنا بھی سارا کچھ ہے وہاں لاہور کی حد تک ہے، اس سے بیانڈ ہے۔ تو شیخ صاحب ہی یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے جہاں اسلام آباد میں تھے، یہاں بھی بہت سارا یہ فائر ورک ہوا ہے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں میرا خیال کوئی نہ کوئی کہ بہت بڑا ایونٹ جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لاہور میں بھی ہم نے دیکھے 2-3 بڑے ایونٹ ہوئے، ان پہ بھی بات کریں گے ان سے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ قومی اسمبلی کے یہاں پہ 2 سیشن ہوئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی پہ، وہاں بھی ان کی ایک اچھی خاصی ایک فائر ورک ہوا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو ان کا رانجھا صاحب جو ہیں MNA ہیں۔ تو آج ان سے تھوڑی سی بات کریں گے تفصیل سے، بہت سارے ایشوز ہیں میرا خیال ہے بات کرنے والے ہیں، اور آپ ذرا صبر کر کے سنیے گا، تمام سوالات ان سے پوچھیں گے جن کے جوابات، بلکہ میں نے پوچھا ان سے، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا کہ کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے، بعض دفعہ سم ٹائم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیزیں نہ آپ اس پہ پوچھیں۔ تو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ میں کہ کوئی ایسا سوال جو ہو سکتا ہے بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں جناب کہ وہ نہ پوچھیں، تو انہوں نے کہا سونا آپ کھل کے پوچھو جو تساں پوچھنا ہے، میں آئی ایم ناٹ شائی آف کوئی سوال دا کوئی ایسا چیز ایشو کو نہیں۔ شیخ صاحب نے بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ پہ بڑا مطلب ہم سارے ناراض بھی ہیں، میڈیا بھی ناراض ہے، عوام بھی بڑی حد تک اس پہ ہے، پھر ہم نے کل دیکھا کہ اس میں قومی اسمبلی میں بھی ایشوز ہوئے۔ یہ تو سارے میں آپ سے بات کرتا ہوں، بڑا تفصیلی آپ کا ایک انٹرویو اس پہ آج کرنا ہے۔ میں نے پہلے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے، اچانک یہ شیخ عمر صاحب جو ہیں یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے، میں تھوڑا سا اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہو از شیخ عمر۔ بیسیکلی شیخ عمر ایک بہت چھوٹی سی تحصیل ہے دور افتادہ، جس کو ہم ٹیل کا ضلع کہتے ہیں۔ پنجاب کا جو ٹیل کا ضلع ہے وہ ہے رحم یار خان، تو یہ 3rd لاسٹ تحصیل ہے ٹورڈ سندھ۔ تو زندگی وہاں سے شروع کی اور پھر معاملات چلتے رہے۔ ایک ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے، درمیانی سی بزنس فیملی ہے، جوائنٹ بزنس کرتے تھے، چچا تایا کزنز ہم۔ شوہوں کے بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا، بزنس 8 جماعت میں اپنے خاندان کا پہلا میل میٹریکولیٹ ہوں، پہلا میل میٹریکولیٹ۔ بچیوں نے 1-2 نے میری کزنز نے میٹرک مجھ سے پہلے کیا تھا، لیکن میل نہیں کرتے تھے، 8 پڑھتے تھے، 9 پڑھتے تھے اور آ جاتے تھے۔ لیکن میری والدہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی انسپریشن رہی ہیں، تو انہوں نے ان کو پتہ نہیں تھا ہم کیا بنیں گے، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ پڑھتے ہیں میرے بچے، محنت کرتے ہیں۔ اور ہم ایک ہی سیشن جب 30 مارچ یا اپریل میں رزلٹ آتا تھا، تو ہم 4 بہن بھائی اگر اسکول میں ہوتے تھے تو 4 ہی فرسٹ آتے تھے، اپنی اپنی کلاس میں ہر بندہ فرسٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے گھر کے اندر رزلٹ کے پاس اور فیل کا انتظار نہیں ہوتا تھا، فرسٹ کا ہی ہوتا تھا کہ سارے فرسٹ آئیں گے۔ تو اس ڈگر سے جب زندگی چلی تو مخالفتیں بڑی ہوئی، آپ حیران ہوں گے، مخالفتیں نہ کسی وڈیرے نے کی، جیسے ہوتا ہے کہ پڑھے نہ کوئی، نہ کسی اور سوشل ایکٹیوسٹ نے پول کیا کہ نہیں پڑھنا ضروری ہے، اور یہ مخالفت تھی خاندان کے بزرگوں کی طرف سے۔ اچھا، کہ بھئی آپ نے نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا، یہ 8 جماعت کافی ہے۔ اور والدہ میری کہتی تھی کہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب میں نے گزرنا ہوتا تھا گودام کے سامنے سے، ہمارا گودام اور گھر ہے، چمڑے کا ہم لوگ کام کرتے ہیں، تو میری ماں مجھے پونے میں کتابیں باندھ کے دیتی تھی کہ چاچا یا تایا یا ایون ابا جی بھی نہ دیکھ لیں کہ یہ کتابیں لے کے کہیں اسکول جا رہے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے ماحول میں میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اور والدہ میری اکثر کہتی تھی عمر تیری شخصیت میں تیرے نام کا اثر ہے۔ تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ میٹرک کیا، اس میں تحصیل میں اچھی پوزیشن آئی۔ خانپور ڈگری کالج تھا اس وقت، وہ ترقی تعلیم ایک یونین ہوتی تھی انجمن پرائیویٹ، تو اس کے تحت تھا جو 74 میں نیشنلائز ہو گیا۔ وہاں گئے تو وہاں لیڈر بن گئے، لیڈر بن کرکٹ کھیلنی شروع کر دی، الیکشن لڑا، جنرل سیکرٹری بن گیا، تو اس میں FSC قربان ہو گئی۔ وہ ایک میرے لیے بڑا ایموشنل سیٹ بیک تھا کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ ظاہر FSC جیسے ہم سب چاہتے ہیں، تو میں اس میں کم اس میں میرے مارکس آئے، مگر دیٹ واز دا ڈے جس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے اپنی ایجوکیشن کو گرنے نہیں دینا، اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد پھر گرنے نہیں دیا۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارا CSS آپ نے کب کیسے کیا؟ CSS
پہلے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس کو رینک سے ترقی کر کے ہیں شاید. ظاہر ہے وہ میرا موٹاپا، میری ایج اور میرا اچھا خوبصورت کلر جس کے اوپر میری ماں کالک لگایا کرتی تھی کہ نظر نہ لگ جائے. لوگ سمجھتے ہیں شاید رینکر اس پہ ہیں، شاید سی ایس ایس کر کے نہیں ہے. میں اس زمانے میں اس وقت جب آپ کو میڈیسن انجینئرنگ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، میڈیسن مجھے بایولوجی نہیں پسند تھی. تو خیر میں بی ایس سی میں آیا، ڈبل میتھ اسٹیٹ رکھا اور میں نے ٹارگیٹ کیا کہ میں نے ایم بی اے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، جو کہ بڑا مشکل تھا 82-83 میں. تو میں نے 2 یونیورسٹی کا ٹاپ کیا، بہاولپور کا بھی ٹاپر تھا اور ملتان یونیورسٹی سے کہ بھی امبرین شہزادی اس سال اس نے ٹاپ کیا تھا، اس سے میری پرسنٹیج زیادہ تھی. تو اس طرح میں صادقآباد سے لے کے صاحبال تک ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا ایم بی اے میں ایڈمیشن ہوا. اچھا اسٹوڈنٹ رہا، ایم بی اے میں بھی اچھا کیا. اس کے بعد جاب ڈھونڈی، پیکجز کے ساتھ تھوڑا بہت کام کیا. دل تھا پرائیویٹ بزنس کروں، گارمنٹس ایکسپورٹس کی جاب کر لی سیالکوٹ میں، کراچی میں. تسلی نہیں ہوئی. سوسائٹی کہانی یہ ہے کہ ہم سب لوگ اب سوسائٹی میں اپنی سروائیول ڈھونڈ رہے ہیں، ہر طبقہ. تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا سفر ہے. میں ایم بی اے کیا، میں گارمنٹس ایکسپورٹ کروں گا، میں بزنس کر لوں گا، تو یہ سروائیول میری بڑی مشکل ہے. تو دیٹ واز دا ٹائم اور دیر واز سم ایشوز ان دا فیملی. کو ہمارے لینڈ ڈسپیوٹس بھی تھے. لینڈ اتنی تھی نہیں، 4 دکانیں تھیں، 2 گھر تھے، اسی کا نام ہی لینڈ رکھا ہوا تھا ہم نے. تو اس ڈسپیوٹس ہوئے تو میں نے دیکھا کہ عمر اس طرح بات نہیں بننی. بات بنے گی سی ایس ایس کے ذریعے. غریب آدمی یا مڈل کلاس کا ہمارا اس میں ریفیوج ڈھونڈتا تھا اس وقت. تو وہ کام شروع کیا. پہلی دفعہ نہ کر سکا، یعنی آ گیا آفس مینجمنٹ گروپ میں. ساتھ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ میں اس کا باپ تھا، یعنی وہ اس کی تقریباً سال ایک ایج تھی. اس کے بعد پھر سنی پیدا ہوا دوسرا بیٹا ارسلان. تو میں نے سیکنڈ ٹائم چانس دیا 20th کا ہم نے ایک ساتھ. اور اللہ کا شکر ہے میری فرسٹ چوائس تھی پولیس، کیونکہ پولیس ایک پیشنیٹ کی شکل میں اس لیے تھی کہ میرے ساتھ خود بڑی زیادتی ہوئی تھی. اچھا وہ اس پہ تو پوسٹنگز آپ کی جو رہی ہیں بڑی اس میں 2-4 وہ ذرا جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے اب جس کا نام سامنے آ رہا ہے، آپ نے بھی بات کی. جی مگر ٹھیک ہے، آپ انٹیلیجنس بیورو میں رہے، ڈی پی او آپ یہاں پہ رہے، اس میں جی سرگودا رہے، ساؤتھ پنجاب میں آپ وہاں پہ بھی اس میں ڈی پی او وغیرہ رہے، رحیم یار خان آر پی او رہے. یہ لوگوں کو تقریباً ان کا پتہ ہے. مین جو پوسٹنگ آپ کی ہوئی جو میرا خیال ہے اس میں واشنگٹن میں تھی. واشنگٹن میں کیا آپ کا تھا؟ اور پھر یہ گوانٹانامو بے کی جو بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ گوانٹانامو اصل میں ہم سب لوگ نا ہیں تو ہمارا ایک ہی حال کہ ہم بڑے بڑے نام کیچ کرتے ہیں جس پہ لوگوں پہ امپریشن پڑے. تو میری بھی وہی عادت ہی ہے، عام لوگوں کی طرح عام بندہ ہوں. اچھی اسائنمنٹس لی، سندھ سے سٹارٹ کیا. سندھ میں میں نے بڑے اچھے ڈسٹرکٹس کیے جس میں جیکو آباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، جام شورو، ایس پی سٹی حیدرآباد ہے. پنجاب آیا، پنجاب میں کنزیکٹیولی 3 ڈسٹرکٹ کر گیا. کون سے؟ پہلا انہوں نے مجھے حافظ آباد دیا جو کہ ہمارا 3rd کیٹیگری کا سمجھا جاتا ہے. وہاں سے میں نے 1.25 سال کیا تو مجھے بھاول نگر بھیج دیا گیا. وہ میں تقریباً B کیٹیگری کا یا 2 کیٹیگری کا ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. وہاں میں 3.25 سال رہا. پھر وہاں سے مجھے سرگودا پہ لگا. سرگودا واز دا ٹائم کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل جیلسی بہت بڑھ گئی تھی میرے اگینسٹ. ڈی پی او تو ہر جگہ لگتے ہیں، 36 ڈسٹرکٹس ہیں، 36 ڈی پی او لگتے. وائی اونلی یو سر؟ بس وہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ میں کسی بڑے کلین کا حصہ نہیں ہوں جو کہ ہمارے لابی آپ سمجھتے ہیں پولیس میں بھی لابیز ہوتی ہیں کہ آپ کسی لابی کے ساتھ یقیناً سر اگر آپ اس کو فارمل نہ بھی کہیں تو ایک انفارمل ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ کاسٹ بیسڈ ہو سکتی ہے، وہ ایریا بیسڈ ہو سکتی ہے، وہ اور کئی سارے اس کے جو ڈائنامک سوسائٹی کے ہیں. لیکن میں ساؤتھ پنجاب سے تھا، ٹیل کے ضلع تھا، شیخ تھا ذات کا، خانپور کا. ایک صرف شیخ اسرار صاحب ہوتے تھے جو جن کو میں جانتا تھا. تو لیکن شیخ جہاں پہ بھی ہو نا یہ کلین کی شکل میں نہیں رہ سکتے. آپ جو آبزرویشن ہے میری کہ اگر وہ چنیوٹ کی شیخ ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، فیصل آباد کی شیخ ہیں تو وہ علیحدہ ہیں، گجرانوالہ کی شیخ ہیں تو وہ علیحدہ ہے. ہماری فیملی زیادہ تر ملتان میں رہی تقریباً 100 سال سے، تو ہم ملتان کی شیخ کہلاتے ہیں، جو کہ آگے بعد میں خانپور رحیم یار خان چلے گئے. تو وہ بھی ایک ڈس جوائنٹڈ. واشنگٹن کی ہمیں اس میں وہ میں اس میں بات کر رہا تھا کہ آئی بی میں جب میں آیا تو میں نے یہاں پہ آپریشنز بڑے اچھے کیے، اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. میری ٹیم بہت اچھی تھی آئی بی، اور میں ڈائریکٹر فیلڈ آپریشن تھا پورے پنجاب کا. پنجاب والوں نے تو مجھے دھکا دے کے نکالا تھا آئی بی میں کہ نکل جائے. اللہ نے وہ کہنے کبے نو لت پئی تو سیدھی ہو گیا، تو میرے لیے سیدھا ہو گیا.
وہاں سے مجھے سلیکٹ کیا جاوید نور صاحب، ایک بہت بڑا نام بڑا ہے، ان کی آپ کو credibility سمجھتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی، انہوں بڑے نے لوگ مجھے تعریف کرتے ہیں ان کی۔ پرسنلی سلیکٹ کیا فار امریکہ۔ اب امریکہ کے اندر بنیادی طور پہ ہم ہوتے ہیں بیسیکلی انڈر کور اسائنمنٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن بنیادی جہاں پہ ہماری دوستی ہیں وہاں پر انڈر کور اسائنمنٹ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ مجھے ایک ایف بی آئی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور کچھ سی آئی اے کے، لیکن مین ایف بی آئی تھی۔ پھر الزام نہ لگ جائے آپ پہ کہ سی آئی کے ایجنٹ ہے، سی اے کے ایجنٹ تو نہیں ہیں آپ؟ لیکن ہر سال جاتے، یعنی ہر 3-4 سال بعد لوگ جاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا مین جو ایجنسی ہے جس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ایف بی آئی ہے، لیکن میرا چونکہ پیشن تھا پولیسنگ ہمیشہ سے، تو میں اوور اس میں انوالو ہو گیا، ان کی ٹریننگز میں، ان کے انویسٹیگیشن سکلز میں، ان کے آرکائیوز میں، ان کے لائبریریز میں، حتیٰ کہ میں نے واشنگٹن پولیس اور نیو یارک پولیس کو پوری طرح اسٹڈی کیا، ان کے ہیڈز کے پاس میں جا کے باقاعدہ آفیشیلی جا کے ملا ود دی پرمیشن آف مائی جو یہاں پہ سینئر کمانڈ تھی، تب میں نے یہ کیا۔ اور میں نے لرن یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آئندہ آنے والے پولیسنگ کیسے ہوگی، جس کا مجھے جواب ملا، اس نے ولیم جے بریٹن نے مجھے کہا کہ آپ یہ یاد رکھنا کہ آئندہ کی پولیس صرف آئی ٹی پولیس ہے، سمارٹ پولیسنگ ہونی ہے پوری دنیا میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا۔ اور اس نے مجھے پھر ایڈوائز کیا کہ آپ ڈیجیٹل فورینزکس کے اوپر چونکہ بائی چانس آئے ہوئے ہو، تو پھر انہوں نے ہی مجھے کنیکٹ کرایا جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی، وہ ڈپارٹمنٹ تھا HTCI، ہائی ٹیک کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ۔ وہ 2 سال کا کورس تھا، $45,000 کا۔ میں کہ جی انہیں کوئی نہیں، تو 7,000 روپے انہوں نے 4 مہینے کا کروا دیا مجھے کہ بھئی تو صرف ڈیجیٹل فورینزک، انہوں نے خود ہی بات کی، میرا انہوں نے کنیکٹ کر دیا کائنڈ آف ہے۔ تو وہ میں نے سیکھا، اور میں تیاری کر رہا تھا کہ ابھی میری 8-10 سال پولیسنگ رہتی ہے، تو میں جاؤں گا اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو میں کروں گا، اور اب وہ موقع مل گیا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کہ نعرہ مستانہ میں نے بلند کر دیا۔ اب شیخ صاحب یہ بڑی اہم گفتگو کا بڑا اہم موڑ آ گیا یہاں پہ، 2-4 چیزیں لوگ یہ کوسچنز کریں گے کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں، قابل ہیں، آپ خود کو سمجھتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ وہی والی بات رہے جیسے اماں آپ کی لگاتی تھیں کہ ہر ماں کو بیٹا بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن انہیں اس سے لگتا نہیں ہے سم ٹائم آپ کی شخصیت سے کہ شیخ صاحب جو ہیں اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، واشنگٹن رہے ہیں، ایف بی آئی سی اے کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، یا یہ کام کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے قابل ہیں تو پھر آپ کی پروموشن کیوں نہیں ہے؟ 19 سے 20 گریڈ سب سے بڑا کوسچن ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، تو پھر شیخ صاحب کیوں پروموٹ نہیں ہوئے؟ اور خاصے آپ نے ACR وغیرہ پہ حوالے سے بڑے اس پہ کوسچن بھی ہوئے، ڈیبیٹ بھی ہوئی، تو یہ ذرا تھوڑا سا اگر اتنے، وہ کہتے ہیں امریکنز کہتے ہیں نا اف یو آر سو اسمارٹ دیٹ وائی آرنٹ یو رچ، تو سیم اٹ گوز فار یو کہ اگر آپ اتنے قابل ہیں تو پھر آپ کی پروموشن کیوں نہیں؟ میرے ساتھ سر بڑا ظلم کیا ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے پروفیشنلی۔ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ شیخ عمر ایک ایسا سپارک ہے جو آ رہا ہے، انہوں نے مجھے وہیں پہ پری ایمپٹ کر دیا سرگودے میں، میرے اوپر پری ایمپشن ہوئی ہے سرگودے میں، کیونکہ سرگودے کے بعد ان کو لگا یہ آ گیا، اب نہیں بچتا، یعنی آئے گا، اور آئے گا تو ہم سے بڑی سیٹیں لے گا۔ تو اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ مافیاز ہیں، یہ جو پروفیشنز ہیں اس میں بھی بعض مافیاز ہوتے ہیں، آلدو کی اس طرح نہیں فارمل شکل نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں شکل میں ہوتے ہیں۔ میری آئی بی کی رپورٹ غلط بنوائی گئی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں جو رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے انٹیلیجنس بیورو کی، یہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں پھر کرائسس شروع ہو جائے گا، نیا میرے پہ الزام لگنے شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت کے جو JDG پنجاب تھے انہوں نے باقاعدہ اس آفیسر کو گالیاں دی تھی فون پہ، اس نے میرے پاس آ کے وہ کنفیشن کیا تھا، تو اس نے کہا کہ سر میں آپ کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے نا سرگودہ، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کیسے؟ کہتا 3 ماہ پہلے انہوں نے رپورٹ مانگی، میں نے آپ کی جو رپورٹ بنتی تھی بہتر سی، درمیانی سی، جو بھی سمجھ میں نے بھیج دی، اس پہ مجھے گالیاں دی گئی اس افسر کو جس نے رپورٹ نے، جو میری رپورٹ کا خواہش مند تھا بری کا، تو اس نے کہا یہ تو نے کیا بھیج دی ہے، یہ 3 چیزیں اس کے اوپر ثابت کرتے ہیں۔ جس ملک میں ہم سب کچھ ہی کرتے ہیں تو وہ ہو گیا، تو میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو جس دن فیئرویل فنکشن تھا اس دن مجھے اس نے کہا میں کہ بات یہ ہے کہ 1 سال تو میں نے کر لیا، پولیس میں 1 سال کی پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے 1 سینچری، یعنی آپ نے ایک پورا ماحول 12 مہینے کا دیکھ لیا۔ تو میں کہیں سے بھی، میں بہت کم کوئی پوسٹنگ ہے میرے کیریئر کی جہاں میں نے سینچری نہ کی ہو۔ میں 3 دن بھی کی ہیں، جیسے باول نگر میں 3 دفعہ کی ہے، نواب شاہ میں 1 سال سے اوپر رہا ہوں، حافظ آباد میں 1 سال سے، جہاں بھی رہا ہوں، سرگودہ میں بھی اسی طرح تھا۔ تو میں نے کہا اچھا میں کہڑے تھا کوئی خزانے پوری کھانا سرگودے دے وچ جڑے کڈھنے، تو خیر میں نوکری تو کر گئی دی۔
اب 2013 میں اسی رپورٹ کے اوپر میرا پہلا CSB ہوا جس کو سینٹرل سلیکشن بورڈ کہتے ہیں. 18ویں سے 19واں؟ نہیں 19ویں 20واں رائٹ. DIG بنانا تھا. بائی دیٹ ٹائم میں امریکہ جا چکا تھا. اور یہ آپ کے ایگزسٹ کرتی تھی ACR جس میں الزامات لگے ہوئے؟ یہ ACR نہیں ہم کہیں گے, یہ ایک رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, انٹل رپورٹ تھی. ٹھیک. اب قسمت میری یہ دیکھیں کہ اس سالوں میں چیئرمین FPSC پریزائڈ کرتا ہے CSB 1 کو بھی اور 2 کو. 1 ہم کہتے ہیں 19 سے 20 والے اور 2 کہتے ہیں 20 سے 21 والے. اب شاید کوئی ٹرمینالوجی چینج بھی ہوئی ہے. تو وہ کون تھے؟ ملک آصف حیات. اچھا. جو میرے IG رہ چکے تھے پنجاب میں 2-2.5 سال کا وہ IG رہے, اور ان کے سامنے میں نے 2 ٹیسٹ کیے. زرداری صاحب کے سیکریٹری بھی تھے, وہ سیکریٹری میں تھے, اس وقت تک چلے گئے, اور پھر تاریخ کا ٹائم تھا تو اس وقت وہ چیئرمین FPSC لگ گئے. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس وقت میری انہوں نے پروفائل دیکھا, صاحب نے چلتا ہے, تو انہوں نے کہا اچھا عمر ہے شیخ, تو انہوں نے کہا سر یہ اس کی تو بڑی تو بہت برباد ہو گئی ہے رپورٹ اس کی. انہوں نے ایسے اٹھائی, اس نے کہا اٹس آل بولشٹ. یہ ملک آصف یہ ملک آصف صاحب کے ایک الفاظ ہیں, اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ زندہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. تو انہوں نے کہا اٹس آل بولشٹ, اور مجھے پتہ ہے یہ کس نے بنوائی تھی, ٹریش میں پھینک. انہوں نے کہا میرے ساتھ اس نے عمر نے 2 ڈسٹرکٹس میں بطور DPO کام کیا ہے, اینڈ آئی نو ہم ویری ویل, پرموٹ ہم ایز DIG. یہ ٹوٹل 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی گفتگو تھی, جس میں چند لمحے وہ سیکٹری بولا کہ جی یہ رپورٹ ہے, باقی سارے ملک آصف حیات صاحب بولے. کسی ممبر کو جرت نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس تھا. ختم ہوگی بات, میں پروموٹ ہو گیا. اب 2020 میں حالانکہ وہ رپورٹ ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کل ہو چکی ہے, 2020 میں ان کو میری کوئی نئی رپورٹ جنریٹ ابھی جب پروموشن ہونی تھی 20 سے 21 میں, ابھی نہیں ہوئی. 25 26 27 کو, اس میں یہ 26 جنوری اس سال یہ بورڈ ہوا, اور اس میں 4 ہمارے آفیسرز جو آپ تھے. پہ تنقید آ رہی ہے کہ آپ کی پروموشن نہیں ہوئی. جی بالکل نہیں ہوئی, ہوئی, اس کے باوجود اتنا بڑا عہدہ انہوں نے دیا. بس اللہ کی مہربانی ہے سر. تو اس پروموشن بورڈ میں 4 IGs بیٹھے تھے, AD خواجہ, محمد طاہر, شعیب دستگیر صاحب اور لک صاحب. میں نے ان 4 کے نیچے کام ہی کبھی نہیں کیا. اچھا. پوری زندگی میں کام نہیں کیا. اور ٹیکنیکلی جو رولز ہیں FPSC کے پروموشن بورڈ کے, وہ یہ ہے کہ ایسے بندوں کی صورت میں آپ کو آپٹ ممبر کرتے ہیں کہ جن کے نیچے لوگوں نے کام کیا ہو. جیسے کیپٹن عارف صاحب ہیں, ان کے نیچے میں نے کام کیا ہوا تھا. کلیم امام صاحب ہیں, اسپیشل انویٹیشن پہ وہ بلا لیتے ہیں, لیکن نہیں بلائے گئے. اب یہ 4, اور ایک ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, انفارمیشن سیکرٹری ہیں کیپٹن اکبر درانی صاحب. ایک نیا اسکینڈل شروع ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں یہ شروع ہو. ان کے سالے کا پرچہ میں نے کینسل کیا تھا ڈیرہ غازی خان میں, لہیا میں. اکبر درانی صاحب, اکبر درانی صاحب کی 4تھی بیوی ہے. جب آپ RPO تھے؟ جب میں RPO تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا, ہی بس چیف سیکرٹری انٹرم سیٹ اپ میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا آ رہا ہے برادر ان لا ہے عمر بٹ, وہ درانی ہے کوئٹے کے, اور یہ بٹ فیملی ہے گجرانوالے کی, تو اس کا آپ معاملہ حل کریں. میں نے دیکھا دونوں پارٹی کے سپر آیا, میں نے کہا عمر تو فراڈ ہے. یعنی ان کی جو موبل آئل کی لوبریکینٹس ہیں, المومن لوبریکینٹس, میں کہا وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو 60 سال سے چلا رہے ہیں, ہم دبئی میں سیٹلڈ ہیں, ہم ایران میں, افغانستان میں, پاکستان میں بیچتے ہیں. تو پاکستان میں جس کو ہم نے دیا ہوا تھا یہ اس کا یعنی اپنی جو بھی ہوتی ہے پارٹنرشپ کہہ لیں, یا ان کا جو فرنٹ مین ہوتا ہے, تو اس سے اس عمر نے خرید لی, اکبر درانی کے سالے نے. اچھا. اور 2 نمبر اس نے بنانا شروع کر دیا لاہور میں, کیونکہ وہ برانڈ ایگزسٹ کر رہا تھا, اچھا برانڈ تھا. تو اس نے 2 نمبر برانڈ بنا کے مارکیٹ میں ڈال دیا, جس پہ انہوں نے ایجیٹیٹ کیا. اب ظاہر ہے یہ پاکستانی بیوروکریسی بہنوئی تھا اس کا, تو اس نے ان کے خلاف FIR کٹوا دی, جن کے خلاف مطلب ہونی چاہیے, جن کے المومن لوبریکینٹس کے جو اصل مالک تھے, ان کے خلاف عمر بٹ صاحب نے FIR کٹوا دی. پیچھے کون ہے؟ چیف سیکرٹری, ابھی انفارمیشن سیکرٹری ہے. میں کہتا ہوں میری انکوائری کروائی جائے, میری سیلیگیشن کی, میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. وہ سب سے بھی زیادہ میرے خلاف بولے اس میں جہاں پہ آپ کے پروموشن کا. جی سر, کہانی یہ ہے, وہ سب سے زیادہ بولے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو جانتا ہوں, یہ تو ڈاکو ہے. آپ کے بارے میں؟ جی ہاں, ڈاکو ہے, اس لیے کہ اس نے میرے بھانجے کا سالے کا کیس کینسل کر دیا. میں چاہتا ہوں اس کی نیب کرے تحقیق. خود بھی وہ نیب کے انڈر ہیں, خود ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں اس اکبر درانی کے اوپر. میں اس کو جا کے مل کے آیا ہوں,
میں خبر دلانی تو نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. میں اس جگہ سے ہوں, اس خانپور سے ہوں جہاں سے 40 سال پہلے کوئی اے ایس پی نہیں آیا. 30 سال مجھے اب ہو گئے ہیں, 70 سال میں ایک اے ایس پی ہوں وہاں سے. اور میں نے تن کا جوڑ کے اپنا مستقبل اور گھونسلہ بنایا تھا. تو نے اس میں آگ لگا دیا, اللہ تجھ سے ضرور پوچھے گا. اچھا, تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ جیسے نہیں مانتے ہوتے, تیری رپورٹ ڈیڈی خراب آئی. ٹھیک, شعیب دستگیر صاحب کو بھی کہتے ہیں آپ کے آئی جی صاحب جو تھے انہوں نے بھی اپوز کیا تھا. آئی جی صاحب کے متعلق جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نو کومنٹس, اچھا, کہ میرے ساتھ اس نے کام نہیں کیا, اٹس ہز گریس. تو وہ سی گریڈ کی جو بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شاید سی وہ گریڈ پھر کولیکٹیولی سب نے کیا کہ ہمارا گریڈ بنتا ہے کہ ہمارے جو ٹی آرز ہوتی ہیں, ٹریننگ ایویلیویشن رپورٹس, اور ہماری پی آرز جو ہماری اے سی آر جن کو ہم کہتے ہیں, تو ان کی بیس پہ 3 گروپس بنتے ہیں, اے بی سی. اور اس میں سے فردر گروپنگ آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن فردر اس میں مارکس آپ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرا گروپ اے بنتا تھا, تو ایک گروپ میں یہ 21 سے 30 تک مجھے نمبر دے سکتے تھے, 21 دیتے, 5 دیتے, 30 دیتے, ان کی مرضی تھی. انہوں نے حساب لایا, سارے نے بیع کی تھی, انہوں نے کہا اس کو 21 بھی دے تو یہ تو پروموٹ ہو جائے گا. پھر انہوں نے انلیگل کام کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کے اوپر رولنگز ہیں چیف جسٹس کی کہ آپ کیٹیگری نہیں چینج کر سکتے. انہوں نے مجھے بی میں ڈالا, بی میں دیکھا, انہوں نے کہا ایل ایچ بھی پروموٹ ہو جاتا, اتنے نمبر تھے باقی ٹی آر, تو انہوں نے مجھے سی کیٹیگری میں ڈالا. سی شیخ صاحب یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں, آئی جی لیول کے لوگ ہیں, بڑے مطلب صاحب ذری اتنی ترقی تھا, انہیں پتہ ہے کہ کسی پولیس افسر کی آپ اس کی اگر روک رہے ہیں کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, خود اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. ان 4 کو آخر آپ سے کیا دشمنی تھی؟ اور بھی تو لوگ تھے جن کی پروموشن ہوئی, وٹ فار دا ریزنز آپ کا خیال ہے؟ نہیں, ہم 3-4 لوگ ڈیفر ہوئے ہیں, میں اکیلا تو نہیں ہوں. ڈیفر ہوا ہے آپ کا یعنی سپر سیٹ میں ہوا ہوں. میرا دوست ہے بڑا اچھا, از اے ویری فائن آفیسر, احمد اسحاق جہانگیر, اس کو بھی انہوں نے سپر سیٹ کیا کیونکہ طاہر کی نہیں بنتی تھی. مطلب یہ پرسنل لائک یہ ویکینڈ ہوتی ہے. یہ اس سے پہلے ان 4 آئی جیز نے بیٹھ کے علیحدہ میٹنگ کی ہے, لنچ کیا ہے, اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے کس کو پروموٹ ہونے دینا ہے, کس کو نہیں ہونے دینا ہے. پھر یہ اس کے بعد کہیں ہے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, اتنا بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا. شیخ صاحب آپ آتے ہیں آپ کی اس پہ پوسٹنگ ہے. لاہور جب آپ پوسٹ ہوئے, بڑا ایک انیوژول سا واقعہ تھا کہ جو بندہ جس کی پروموشن نہیں ہوئی اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اٹھا کے لاہور جیسا بڑا امپورٹنٹ شہر دے دیا. اب شہر ایک اچھا خاصا وہ بن چکا ہے. لاہور پہنچتے آپ کا سب سے پہلا کیا کام تھا؟ مطلب بندہ جو شہر میں پہنچتا ہے. میں پولیس میں جہاں پہ بھی رہا ہوں میرا ایک ہی کام رہا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ساری پولیس سب کانٹیننٹ کی شاید ایک جیسی ہے. آپ مجھے دلی میں بھی لگائیں گے نا تو شاید میں یہی کروں گا, ڈھاکہ میں بھی لگائیں گے میں تو یہی شروع کروں گا. کیا کہ ریسٹور دی کانفیڈنس آف دا جنرل پیپل. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کی ڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. تب ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ جس کو سسپینڈ کر دیں, جس کو ایکسپلینیشن دیں, جس کو شو کر دیں, جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ جگہ جگہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ادھر بیان دے رہا ہے, کبھی ایس پی کے پاس جا رہا ہے, کبھی ڈی ایس پی کے پاس جا رہا ہے. اور وہ جو مافیا ہے اصل میں وہ ویسے کا ویسا کھڑا ہوتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. آپ نے دیکھی تو میرا بلیف ہے 2 چیزوں کا, جس کو میں شیخ عمر فارمولا کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی پولیس اور سندھ کی پولیس, ان دونوں کے لیے بات کروں گا, وہ صرف کورٹ مارشل سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا, مطلب پولیس کا کورٹ مارشل, پولیس کا کورٹ مارشل, اس کی پروویژن موجود ہے. ہمارا آپ سیکشن 8 اور سب سیکشن 3 نکالیں کانسٹیٹیوشن میں کہ یعنی تیز پروسیس ہے نا, جیسے ATC کورٹس ہیں, یہ اس طرح کا پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. تو اس کے لیے بھی آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی پاکستان کا لا اگر فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے تو وہ وائڈ ہے فرام ایبیڈیشو, وہ تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا لا. لیکن ایک ایگزمپشن ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا, اور ہمارے انٹلیکچوئلس کو بھی نہیں پتا, ورنہ پتا ہوتا تو ہم تک کار نہ لیندے. 70 سال ہو گیا نہیں, شیخ عمر ہی نیا انٹلیکچوئل اٹھ گیا ہے. نہیں, انہوں نے پریکٹیکلی مسائل ہیں ہمارے سب کے. آرٹیکل 8.3 کہتا ہے کہ آپ تمام لاز اس کے اگینسٹ نہیں بنا سکتے ایکسیپٹ ڈسپلنری لا فار لا انفورسمنٹ ایجنسیز انکلوڈنگ ملٹری, رینجرز اینڈ پولیس. پولیس کا لفظ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں شاید ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے, اسی جگہ. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جہاں بھی لگتے ہیں
وہاں پہ پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں, یہ کوئی اور کام نہیں کرتا. بہت سارے میرے کوئی پولیس کے کچھ دوست ہیں, ان سے بات ہوئی, وہ 2-4 جو بڑے اعتراضات آتے ہیں کہ اس سے پولیس کا مورائل وہ ڈاؤن ہوتا ہے. بعض آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سام ٹائم اپنے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ ہے. بعض تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں, پلیز کلیریفائڈ, کہ شاید ابیوزز بھی آپ کرتے ہیں, ان کو ہائی ہینڈنیس ہوتی ہے, اور جہاں جاتے ہیں گرفتاریاں, وہاں پہ ڈی ایس پی پکڑ لیا, ایس ایچ او پکڑ لیا, اے ایس آئی پکڑ لیا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہیں کہ وہ تو پولیس کے سب سے بڑے دشمن ہیں, لیو الون, عوام کے بعد میں آتے ہیں. جیسے ہی پولیس کا ٹاپک کسی گورنمنٹ, کسی لیڈر, کسی انٹلیکچوئل, کسی اینکر کے ذہن میں آتا ہے, آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ریفارمز. یہی آتی ہے. کیوں؟ کہ آپ اس کی پرفارمنس سے بالکل غیر مطمئن ہیں. پولیس کی ہائی ہینڈنیس کا آپ کو گلا ہے, ان کی انلیگل ٹارچر کا, اینڈ یو نیم اٹ, سارے ایلیگیشن ہم پہ رکھتے ہیں. ہر اسکٹ پرفارم کر رہا ہے, ڈرامے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں, اسٹیج ڈرامے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم ایک موکری بنے ہوئے ہیں, پولیس کو ہم کمانڈ کر رہے ہیں, اور ہماری عقل یہ ہے کہ ہم جا کے بیٹھتے ہیں جہاں پہ بھی, جس محفل میں بھی سماجی, وہ کہتے ہیں جی وہ تو انہیں پیسے لے گیا, او ایویں کر گیا, او میں گیا ستا آیا سی. یعنی کون ٹھیک کرے گا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ پولیس کی پولسنگ ہوگی تو ٹھیک ہوگی, کورٹ مارشل ہوں گے, سزائیں ہوں گی, کوئی گلٹی ہے تو ہتھکڑیاں لگیں گی, دیکھیں لوگ, لیکن اس پہ ریکشن نہیں آ رہا آپ کے خلاف وہاں پہ. کوئی نہیں ریکشن. اب اس پہ یہ آ رہا کہ جی اس کا موریل ڈاؤن آ گیا. میں کہ پھر انج کرو, جا کے ڈاکے مارنے شروع کر دیں, ملائر ٹھیک ہو جائے گا. پولیس والے یہی چاہتے ہیں نا. آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ 3 مہینے میں لاہور کی پولیس کو میں نیو یارک بنا دوں گا. نہیں, مجھے وہ 3 مہینے کا نیو یارک کا نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ لاہور خود کہے گا میں بدل گیا ہوں 3 مہینے میں. اچھا, اور آج 18واں دن ہے. اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. جب میرا پہلے دن سے شروع ہے, میرا پہلے دن سے شروع ہے. میرے پاس تو 82 ڈیز رہ گئے ہیں. میں نے کیا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک بچے نے ٹھوکر نیاز بیگ کے سامنے اترا ہے. آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا پرسوں ہوا ہے. اس کو لفٹ اس نے کسی باس سے لی ہوئی تھی. اس نے جیسے اوپر سے نیچے اترے, موٹر وے سے ٹھوکر نیاز بیگ کا ناکہ ہے, وہاں اس کو اتارا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک طرف بیگ ڈالا ہوا تھا, دوسری طرف لیپ ٹاپ, تو میں ادھر گیا ہوں تو 2 لڑکے آ گئے پیدل, سامنے بیٹھے ہیں پولیس والے. ٹھوکر نیاز بیگ کی پولیس سامنے بیٹھی ہے. 300 میٹر کا ڈسٹینس ہے ٹوٹل, 250 یا 300 کا. کہتا ہے انہوں نے ایک نے رسہ میرے گلے میں ڈالا ہے, مجھے نیچے گرایا. میں نے ریزسٹ کیا, اس نے 2 چاقو مارے ہیں میری ٹانگوں میں, اور میرا بیگ بھی لے گیا, میرا لیپ ٹاپ بھی لے گیا میرا. کہتے ہیں میں بھاگ کے اٹھ کے گیا, وہ پیدل بھاگے, بھاگ کے ادھر گیا ہوں تو ادھر جہاں پناہ لیٹے ہوئے تھے ہمارے ایس ایس صاحب, ظاہر انچارج ہوتا ہے, جہاں پناہ ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا جی وہ لڑکی میری واردات کر رہا, کہ انہیں کہا ہم نے دیکھا یہاں پہ تو روز ہوتی ہے. یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں. تو آپ نے کیا ایکشن لیا ان کے بتاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب انہوں نے کہا میں زخمی ہوں یار, میرا کچھ کرو. انہوں نے کہا اچھا 1122 کو کال کر دیو جی. ہو گئی 1122, اور چونگ والے تھانے نے بھی کال کر دیا, چونگ دا تھانہ لگتا ہے. 1122 بھی آ گئی, جس کے متعلق ہمارا جنرلی ہے کہ بھی آتی ہے, اور وہ بڑی اچھی پرفارم کر رہی ہے. وہ پہنچ گیا, انہوں نے آ کے بینڈیج شیڈیج کی بچے کی, تو چونگ دا بادشاہ بھی آ گیا ساڈا. یہ تو تھا نا مطلب چھوٹا بادشاہ تھا, وہ بڑا بادشاہ آ گیا تھانے کی گاڑی میں. اس نے اندر بیٹھے ہی بیٹھے بچے سے پوچھا کی ہویا, انہوں نے کہا جی میرے نال ہوا ہے. تو کہتے رہندا کتنے میں, کہتے جی ادھر عبادت کالونی میں. تو نے کہا پھڑ 100 روپیہ رکشا لے آدھے گھر ٹر جا. یہ ایس ایچ او کہہ رہا ہے, یہ ایس ایچ او نہیں, جو سب انسپیکٹر اس وقت پیٹرولنگ پہ تھا. رکشا لے گھر ٹر جا. سویرے لبی رسیداں لیپ ٹاپ دیاں اور موبائل فون دیاں, اگر لب جان تو چونگ تھانے آ جی, تیری FIR ہو جائے گی. تو پھر رات یہ سارا کچھ ہوا 7:30 بجے, یہ ساری گیم چلی ہے 10 بجے تک. رات 2 بجے ASI بھی اندر تھا, سب انسپیکٹر بھی اندر تھا. آپ نے جیل میں ڈال دیا. ظاہر ہے دیکھنا کرائم ہے نا, پرچہ کر دیا. ہاں جی, 221 PPC اور 155C. شیخ صاحب آپ آتے ہیں جس کو آپ یہ شیخ عمر فارمولہ کہتے ہیں, یہاں آپ بڑے 2-3 بڑے اہم سوالات جو اس کے حوالے سے آتے ہیں, جو لاسٹلی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو ابھی آپ کا ان کے محسن رانجھا صاحب کے ساتھ یہاں پہ بڑا ایک وہ پڑا ہے, میچ پڑا ہے, جس میں انہوں نے آپ پہ شاؤٹ کیا, آپ نے وہاں پہ ہاتھ باندھ رہے تھے, بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ساؤتھ سے آیا ہوں تو مجھے اب تک 15-20 دفعہ معافی مانگ رہا ہوں. تو آپ کو جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس پہ, اس خاتون پہ, بعد میں آپ نے معافی بھی مانگی, کوئی آپ کے گھر سے بھی ریئیکشن ہے, آپ کے بچوں نے, مسز نے, سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کا ٹھیک تھا, سب نے اپریشیٹ کیا. میں اس میں پھر آپ نے معافی مانگی اف دیٹ واز رائٹ. نہیں, بات یہ ہے
میں اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں، بلنٹ ہوں نا، گاؤں کا رہنے والا ہوں میں، کوئی ایچیسن کا پڑھا ہوا ہوں، میں تو ہلکا 4H پڑھے ہیں۔ ایک طرف تو آپ سر وہاں سے واشنگٹن سے وہ تو میرے مولا FBI اور CIA کے ساتھ کام کر کے آ رہے ہیں، ساتھ میں فوری طور پر آپ دیہاتی بن گئے۔ سر بات یہ ہے سادہ لوگ ہیں، چلاکیاں نہیں آتی۔ میں نے اس وقت جو بھی بیان دیا وہ اس میں ایک بھائی اور باپ کا درد تھا، مطلب ایز این ایلڈر، کیونکہ آپ کی اپنی بیٹی بھی ہے، بچے بھی ہیں، آئی انڈرسٹینڈ۔ وہ امریکہ سے آئی ہے آپ کی بیٹی جو ہے بختاور، تو اسلام آباد میں ادھر ٹیشن کارنر کے پاس، ہم ورجینیا میں رہتے تھے، گریٹ فالز میں، تو وہاں پہ وہ چلی جاتی تھی شام کو، میں نے کبھی نہیں روکا تھا، میں پاپا یہ لینے جا رہی ہوں، مجھے جا، گاڑی ڈرائیو کرنے چلی جاتی تھی۔ ایتھے آئی ہے تو میں کہتی ہے جاتی ہے یونیورسٹی میں، کہنا یا میں جاؤں گا یا ڈرائیور جائے گا یا ماں تیری جائے گی چھوڑنے کے لیے یونیورسٹی۔ بیٹا بھی میں کیا اور بولا کیا، لیکن میں پھر یہیں پہ اس ٹاپک کو ختم کرنا ہوں، اس تو پہلے کہ ایک نیا طوفان بدتمیزی ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی معافی جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی؟ کہ دیکھیں میں کل پھر محسن رانجھا صاحب نے جو آپ محسن پہ وہ صاحب دیکھیں وہ ہیں سیاستدان، میں اگر ان کی جگہ ہوتا نا تو میرے ہاتھ بھی کوئی چڑھ جاتا نا پولیس والا، تو میں اس کو اسی طرح یہ کرتا، یہی کرتے نا، کیونکہ سروائیول یہ ہے، کیا کہتے ہیں جی، ٹو لیو ان دا روم، ڈو ان دا روم ایز رومنز ڈو، تو کہانی تو یہ ہے۔ اب محسن بیچارہ کیا ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں میرا بہت اچھا دوست نہیں ہے، تو ہم اچھی طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں 2006 سے، تو اب اس نے اپنے ماسٹرز کو یا جہاں پہ بھی اس نے اپنی، جسے کیا کہتے ہیں جی، آپ آڈینس کے لیے کھیلتے ہیں بہت ساری گیم، تو وہ آڈینس کے لیے کھیلتا آپ کا وہ آ رہا تھا کہ شاید ان کے ڈیرے سے کوئی گاڑیاں برآمد ہوئی تھی چوری کے FIR، وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں ان کو DIG کہیں پہ اپوائنٹ جی، کرواؤں۔ مجھے یہ جس وقت میں 18 گریڈ میں تھا، یہ مجھے اس وقت DIG چاہتے تھے، یہ اس وقت تو میں 18 گریڈ میں تھا، وہ تو 2007 میں DIG کے لیے گریڈ 20 ہوتا ہے، 20 ہوتا ہے، وہ تو میں 2013 کے بعد بنا اور 15 کے بعد آیا، اور ایلیجیبل 15 کے بعد ہوا۔ میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا، سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں کمپلینٹ ملی تھی ان کے بھائی کے حوالے سے، بڑے ان کے مسائل تھے، لوگ جانتے ہیں، سرگودا کا ہر بندہ جانتا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، تو نتیجتاً اس کے اوپر ریڈ ہوا، بھائی ان کے سے 2 گاڑیاں گرفتار ہوئی، جو FIR لیگل پروسیجر ہے وہ کر کے میں چلا گیا، مجھے پتہ نہیں اس کا کنکلوژن کیا ہوا، مجھے ابھی تک بھی نہیں پتہ۔ یہ سفارش کرنے آئے تھے آپ کے پاس؟ یہ ڈر کے اندر ہی نہیں آتے تھے، DPO آفس کی پریمیسز میں پاؤں رکھنے، ان کو پتہ نہیں کیوں ڈر تھا، حالانکہ میں ایک سافٹ سا بندہ ہوں، ہمیشہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو میرے ایک دوست کو لے کے آئے تھے، چودھری خاور ریاست دوست ہے میرا، لاء کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، اب وکیل ہے بڑا اچھا، چودھری ریاست علی صاحب کا بیٹا ہے، اور وہ بھی نون لیگ کا ہے، یہ بھی بتا دوں۔ تو اس کو لے کے آئے، تو میں نے ان کو چائے شائے پلائی، اور میں نے ظاہر ہے جو ایک کٹسی ہوتی ہے ایکسٹینڈ کی، باقی میں نے کہا لیگلی کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور آئی ایم شیور کہ میں نے زیادتی نہیں کی، باقی انہوں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی ہے ان کی۔ اچھا، اب آتے ہیں لاسٹ اس کے پروگرام کے آخر کی طرف۔ عابد ملی جی، آپ اتنا ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اپنی ایفیشنسی بتا رہے ہیں، اپنی کمپیٹنسی بتا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی چلیں اس میں ہو گئی ہیں، عابد ملی اب تک آپ سے گرفتار نہیں ہو سکا، بات میں نے آج بھی کمیٹی میں یہی بات کہاں پہ، ویئر از ہیڈنگ اب تک کہ کیا؟ سر دیکھیں کہانی یہ ہے کہ عابد ملی تھا ایک چھوٹا کرمنل، کوئی ڈان تھوڑی تھا، لنک روڈ میں کرائم کرنے والا، اور یہ ہمارے ہر گاؤں میں ہیں، لیکن بڑے سیریس کرائم کر رہا تھا، وہ ریپ کر رہا تھا، ڈیکوٹیز کر رہا تھا۔ ہرگز میرا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہا تھا۔ اب ایسا بندہ جو ہے نا، اس کے کوئی بہت بڑے محلات نہیں ہوتے، بہت بڑے ڈیرے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کرندے ہوتے ہیں، واردات کر رہے ہیں، جس میں جو کام ہو گیا کر لیا انہوں نے، جس طرح جہاں پہ زیادتی ہوئی ہے، بہن ہے ہماری، یہ 100 سال کا کرائم ہوا ہے، یہ نقوش سے نہیں مٹے گا اس فیملی کے 100 سال۔ وہ کیسے؟ بیٹے 7 سال کا بیٹا، 5 سال کی بیٹی، 2 سال، 70 سال بھی اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، اس سے بڑی حیاتی دے، وہاں ڈسکس نہیں ہوگا، ساری زندگی ہوگا۔ ان کے بچے جب بنیں گے تو اب کارکائیوز تو یہ تو نہیں ہے کہ کتابوں میں چلی گئی ہیں، اب تو ڈیجیٹل ہے، تو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے، 5-7 سال ہوش آتا ہے، ڈیجیٹل ہو جاتا ہے، تو یہ ٹراما ان کے اوپر بڑا عرصہ رہے گا، یہ کوئی چھوٹا کرائم نہیں ہے۔ میں جب میڈیا میرے پہ ورسٹ کرٹیسزم کر رہا تھا، اور ان کو کرنا چاہیے، ان کو حق حاصل ہے، مجھ سے پوچھیں کہ تو کس بات کا CCPO لگا ہوا ہے، کرائم پہلے تو ہوا کیوں ہے، پریونٹ کیوں نہیں کر سکا، حق کیا آپ کو مجھ سے پوچھیں،
اور اسی طرح اب اگر ہو گیا تو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکا؟ تو آپ دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا، آپ میری ساری نکال لیں، میں صرف 48 آورس کہہ رہا تھا. کیوں کہ میں نے 5 انویسٹیگیشن ٹولز امپلائی کیے ہوئے تھے پورے سسٹم میں، جس کو جیو فینسنگ تھی، جس میں لیٹنٹ فنگر پرنٹنگ تھی، جس میں اس کا فٹ ڈیٹیکشن تھی، اس طرح کر کے ڈی این اے تھا. مجھے پتا تھا اس میں سے نکل نہیں سکتے، ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. گرفتار کب ہوتے ہیں اس پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو وہی ہوا ہے، ہم نے کیا ہے. اب جو شفقت ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. ابھی وہ تو وقار الحسن جس کی وہ پریس کانفرنس بھی کی تھی وہ تو بے گناہ نکلا وہ ہوا. دیکھیں بات اس کا یہ نام ہے کیسے آیا؟ سر آپ دیکھیں نا، بات آپ نے جو میڈیکل انویسٹیگیشن ہے اور پولیس انویسٹیگیشن آئیڈینٹیکل ہے. آپ کے بچے کو ہوتا ہے بخار، آپ سے کرواتا ہے ملیریا کا ٹیسٹ، کرواتا ہے ڈاکٹر، پھر اس کو گولیاں دیتا ہے. پھر 2 دن کے بعد یا 5 دن کا ٹائیفائڈ ٹیسٹ کراؤ، کرواتا ہے. پھر آپ کو کہتا ہے کہ اس کو شاید یورینری ٹریک کی انفیکشن ہو، پھر کرواتا ہے. یہ پروسیس ہے دنیا میں، ساری دنیا میں اب کرائم کی انویسٹیگیشن ایسی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. سائنٹیفک ہو چکی ہے. ہاں، وہ ٹیویں والی بات کا گویڑ لگا دیا اور ہے. یہ کون سا گینگ تھا؟ شفقت کیسے پکڑا آپ نے؟ اب میں اس میں بتاتا ہوں نا کہ یہ اس بچے کا 2 ڈی این اے ملے، میچ ہو گئے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہم ابھی زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اپنے میتھڈولوجی. چلیں یہی اس پہ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ عابد ملی آپ کو پولیس کو کہیں نہیں ہو جاتا، اس میں کر لیں گے؟ ہاں ہو جائے گا. یہ اور وقار الحسن جس کو پکڑا ہوا تھا وہ وقار الحسن تو بنتا نہیں تھا نا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور یہ بھی الزام آ رہا ہے، آپ تو خیر وہاں پہ اس میں نیو یارک میں پولیس آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، وہاں پہ ماڈرن پریکٹسز دیکھیں. الزام ایک یہ بھی لگ رہا ہے کہ ملزمان جو ہیں ان کی فیملیز کو یہ پنجاب پولیس نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. یہ ڈو ان دا روم ایز ڈومنز. میرا خیال ہے ٹھیک ہے، اب نہیں سمجھتے ایسے ہی ہے، ایک پریشر ہم دیتے ہیں، ان کی نہیں دینا چاہیے. میں اگر اب یہ غیر ممکن ہے، اس پہ بھی کلبے نو پھانسی لا دیں، یہ سزا کا مطالبہ ہو جائے کہ شیخ عمر نے کیسے مان لیا. نہیں یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ جیسا ایک ماڈرن کاپ باہر سے آئے، کم از کم وہ نئی روایات دیتا کہ فیملیز کو نئی روایت آئیں گی سر، اور ہم ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ ٹریس کرتے جائیں گے. دیکھیں یہ ان کے بچے اور بیویوں کو ہم نہیں گرفتار کرتے. میں آپ کی بات بالکل ایگری کر رہا ہوں. آپ جیسا ماڈرن آدمی میں کہہ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں وقار چھوٹ گیا نا، وقار چھوٹا ہے. یہ ماڈرن انویسٹیگیشن کی مثال نہیں ہے. ہم تو 10 مہینے جو کچھ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، سسپیکٹس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے. تو وقار تیسرے دن چھوٹ کے گھر چلا گیا. تو یہ ماڈرن ہم جا رہے ہیں، اٹس اے ایوولوشنری پروسیس. اچھا ایک بڑی آ رہی ہے کہ آپ کو کیپٹن صفدر جو ہے نا انہوں نے کال کی تھی. یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور باقی نے آپ کو اس لیے وہاں پہ لگایا ہے. ایک ٹف ایک پولیس مین چاہیے تھا جو لاہور میں نواز لیگ کا کنٹرول ہے، کلاؤٹ ہے، اور وہ نہیں ہینڈل کر سکے مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کے. تو آپ کو ان کا کیپٹن صفدر صاحب کا فون آیا تھا، سنا ہے نا کوئی بڑی ہارٹ کوئی ایکسچینجز ہوئی ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. کیپٹن صفدر میرا یوں سمجھ کہ سی ایس اے کا کلیگ ہے. میرا تو 18ویں کامن سے ہے، اس کا 21ویں سے جونیئر ہے. 3 سال وہ آیا اور یہ ہوا، تو اس نے ظاہر ہے اس کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ کالز یو. ہاں، تو مجھے انہوں نے فون کیا، ان کا آپریٹر تھا. میں نے کرائم بات، تو ظاہر ہے آج کل وہ پولیٹیکلی ماشاءاللہ بڑے ٹاپ پہ ہیں، تو انہوں نے اسی لہجے میں بات کی. نیچرل ہے نا، یہ ساری نیچرل چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب سی سی پی صاحب، اور یہ میں نے کو ریمائنڈ کرایا. میں کہ سر آپ مجھ سے 3 سال جونیئر ہیں، تو ہم ایک اچھے ماحول میں بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو فرمائیے. تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری فیملی کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں. میں کس نے کہا؟ کہتے یعنی آج آپ نے میٹنگ کی ہے. میں کیا آپ کو میرے نام کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہ نام لے ذرا میرا. انہوں نے کہا محمد عمر شیخ. کبھی شیخہ نے بھی کسی دی فیملی تباہ کی تھی؟ شیخ صاحب آپ اتنے سمپل ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، کہ آپ اتنے سادہ واقعی ہیں کہ میں سادہ ہوں. جو آپ نے جواب دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ باقی آپ اتنے بھولے ہیں. اتنا ہی بولا ہوں. اور چونکہ آپ سے بھی زیادہ بھولا ہوں، چونکہ آپ لاہور سے لیہ کا فاصلہ کم ہے، میرا لاہور سے خانپور کا زیادہ ہے، اس لیے آپ زیادہ بھولے ہیں. میں زیادہ بھولا ہوں آپ کی نسبت بھی. تو بات صرف ایک ہے سر. پھر کیا گفتگو ہوئی آپ کے اور کیپٹن صاحب؟ تو انہوں نے کہا کچھ ان کی ریزرویشنز تھی، تو میں نے کہا کہ آپ اپنے لائر کو بھیج دیں. میں ایسے آپ سے بحث کرتا رہوں گا، آپ کو پتہ نہیں بات سمجھ آتی ہے میری کہ نہیں، اور میں کنونس کرتا رہوں کہ پی پی سی یہ کہتی ہے اور سی آر پی سی یہ کہتی ہے اور اے ٹی اے یہ کہتا ہے. آپ اپنے لائر کو کال یا پرسوں بھجوا دیں. وہ آئے تھے میرے پاس، آدھا گھنٹہ بیٹھا، چائے شائے پی. کوئی تھریٹ وغیرہ والی بات تو نہیں تھی کہ ان کی طرف سے کوئی؟ نہیں، انہوں نے کوئی تھریٹ
یہ میڈیا میں جو رپورٹ ہوئے غلط ہوا ہے غلط ہے. میڈیا خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. اچھا یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے میڈیا ایک یک زبان تھا کہ ریموو آپ کے حوالے سے کہ ریموو CCP لاہور ہٹایا جائے. ایون دین حکومت نے اس دباؤ کو میرا خیال سے ریئر برداشت کیا. ایسی کون سی ایسی گیدڑ سینگی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب ناگزیر بن چکے ہیں لاہور کی حد تک, حالانکہ بڑا دباؤ تھا؟ میں نے کوئی ناگزیر نہیں بنا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ بھی عمران خان صاحب کی جگہ ہوتے نا تو آپ کو بھی اب خیال آنا تھا کہ کنے بدلیے, ہر 2 دن بعد بدل دیتے ہیں, کبھی کسی ریزن پہ. تو اب ایک آ گیا ہے تو اس نے کوئی ایسی اپیرنٹلی کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی لاپرواہی کم کی ہے, اور اگر چھوٹی موٹی کی ہے تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ چانس دیتے ہیں. آپ دیتے ہیں بالکل اپنے پلیئرس کو, جب وہ ٹیم میدان میں اتارتے ہیں تو آپ چانس نہیں دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے چانس دیا, کائنڈ آف ہے. 3 مہینے میں اگر لاہور نہ بدلا تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, نہ بدلا تو 70 سال تو بھی نہیں نہ بدلیا. یہ تو شیخ صاحب کوئی جواب نہ ہوا. نہیں جواب تو سنے نا, یہ تو کوئی جواب نہیں. لوگ لاہوری آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بدل دیں گے. میں نے 15 تاریخ کو عمران خان صاحب آئے تھے, مجھے بلایا تھا انہوں نے 15 کو لاہور میں. میں نے 2 کو چارج کیا. مجھے کہتے ہیں عمر حال سنا, میں کہ سر بدل گیا ہے. کہتے ہیں میں کہاں چیک کرا 2 ہفتے میں 2 بدل گیا. 5 کیس میں نے کیے ہیں, بدل گیا. مطلب 5 میں پولیس والوں کو اندر کیا ہے, مطلب اس لیے بدلا ہے اس لیے اسی کو کرنا ہے نا کہ وہ ڈیلیور ظلم پہ ہوتا ہے, پھر تو ہم کرا اندر. اب میری ہمدردیاں لینے کی کوشش نہ کریں شیخ صاحب کے میرے پہ ڈال کے, لہٰذا میں فوراً کہوں گا کیونکہ میرے ساتھ ہو رہے تو لہٰذا کر دیں. تارے کلو جو باہر موبائل فون چھکیا بنے تو آپ کو اگر رسیدہ کڈھو تو کیا میں لگ سکتا ہے. ویسے اسلام آباد میں ہو ہی کچھ رہا ہے, یہاں پہ تو کرائم بہت بڑھ گیا. ویسے اور کوئی نہیں ہے جہاں پہ, جو اسلام آباد میں تو بڑی بری حالت ہے اس وقت. ہمارے عمر ذوالفقار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, یہ تو خیر وہ ڈپلومیٹک جوابات ہم بھی صاف ہی ہیں, ان کا ایک دوسرے کا خیال دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہ کی. تو یہی بات ہے کہ بڑے اچھے ہیں اور ٹف. سر مجھے یہ ابھی آپ بتا رہے تھے جب بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ جو گئے داتا دربار کے, داتا دربار کے ساتھ کیا آپ کی اٹیچمنٹ اور کیا؟ اٹیچمنٹ یہ ہے کہ ہم رہتے تھے خانپور میں. میں اپنی MBA ایڈمیشن تک میرا خیال ہے ٹوٹل 3 یا 4 دفعہ آیا ہوں, اندازہ کریں. گریجویشن کرنے کے بعد میں تک میں 3-4 دفعہ آیا تھا. ایڈمیشن لینے آیا تو پھر ریگولر ہوا. تو میں والد صاحب کے ساتھ آتا تھا, بزنس مین تھے وہ, منڈی شنڈی میں اپنا کام کر کے وہ مجھے ضرور لے کے آتے تھے داتا صاحب. اچھا, تو میں نے اپنے والد کی سنت پوری کی. داتا دربار گیا, وہ جاتے تھے, مجھے دودھ پلاتے, وہاں پہ بیٹا ہوتا تھا, بچہ جیسے بڑا بیٹا تھا. تو انہوں نے جو تبرک شبرک اور جب ہوتی ہیں چیزیں, کوئی چاول, وہ مجھے کھلاتے ہوتے تھے. تو میں نے وہ اپنے باپ کی سنت پوری کی ہے جا کے, اور دعا مانگی ہے, کیونکہ والد صاحب بھی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے. تو میں نے دعا مانگی ہے کہ دیکھ دادا میں تیرے شہر کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, اس لیے کہ اس کا بہت برا حال ہو گیا اور مزید ہوتا جا رہا ہے. 80s میں پولیس کو بیک نہیں کیا تھا کراچی میں سوسائٹی نے. آج جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے اس میں سوسائٹی کا پورا ہاتھ ہے. میرا شہر لاہور اس کے کراچی کے شہریوں نے کیونکہ سپورٹ نہیں تھی پولیس کو, لہٰذا وہاں پہ گینگز بن گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کنٹرول ہی رہا. لاہور میں یہ لاہور بھی اس طرف جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پہلی حکومتوں نے بھی اپنی ٹرائی اچھی کی ہے, یہ نہیں انہوں نے بڑا اچھا. یہ جتنے ابھی IT کی بیس, جس کی بیسس پہ میں کہتا ہوں میں 31 دسمبر تک کتاب بنا دوں گا, وہ یہی چیزیں ہیں کہ پیچھے اب برین نہیں ہے کہ جو ان کی انٹر کنیکٹیوٹی کروائے. آپ کو تعاون مل رہا ہے وہاں پہ؟ بہترین ہے. تعاون کون نہیں دے گا, یہ کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یو آر اے ٹف. بعض دفعہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا سر نہیں, زیادہ سخت لفظ استعمال میرے کرتے بچے ہیں. جو میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا, آپ اس کو پوچھے تو صحیح. میں جب بھی میں آگے کھانا کھلاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, گپے لگاتا ہوں ان کے ساتھ. آپ کے بچوں کا کیا ریئیکشن؟ اتنی بڑی آپ کی بیشنگ ہوئی ہے, ٹی وی چینلز پہ ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی ہے, بچے بڑے ڈپریسڈ. اس پہ ہٹ تھے. بیٹی آپ کی بیگم صاحبہ, میرے ساتھ ادھر ہے, بیگم تو مساعت ہے, اس بیچارے نے کی ہرٹ ہونا ہے. خوش تو ہوئی ہونی ہے نہیں, بیگم صاحبہ خوش تو ہوئی ہونی ہے. چلو جناب شیخ صاحب کی تھوڑی جی, بیگم جو ہے نا میری ماسی کی بیٹی ہے, اور دھی ویسے بڑی پیاری ہوگی. واہ, میرا چاند مساعت ہے, میرا چاند مساعت ہے. تو وہ اسی طرح ہے. شی از ویری نائس, اور ہر مشکل وقت میرا اس نے ساتھ. تو بچوں نے ایڈوائس نہیں کیا آپ کے بابا؟ بچوں نے بڑے نہیں, بچے کہتے تھے, سعد نے کچھ میسج بھیجا, میں نے اس کو تھوڑا
سختی سے بھیجا. میں کہتا تو 30 سال دا پولیسنگ پہ کرنا تو میں اتنے نوکری پہ کرنا, تینوں زیادہ پتہ ہے. بیٹے بھی ڈانٹ دیتے ہیں. ڈانٹ نہیں, اس کو میں نے بتایا کہ بیٹا میں ادھر سسٹم میں ہوں اور میں اگر یہاں تک آیا ہوں تو ان کی ایڈوائس کیا تھی ویسے بیٹے کی کہ ان کی یہ تھی کہ بس چھوڑ دیں آپ, اتنی بیشنگ اگر آپ کی ہو رہی ہے تو آپ مطلب یعنی پیچھے ہٹ جائیں, اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, کوئی اور اسائنمنٹ لے لیں. جیسے ایس پی یو میں لگا ہوا تھا سال سے, تو خوش تھے کہ ابا بھی شام کو گھر جلدی آ جاتا ہے. میرے اندر آگ لگی رہتی ہے ہر وقت, میرے اندر کی بے چینی مجھے سونے نہیں دیتی. آپ کے بچے کہہ رہے تھے کہ اتنا اگر میڈیا آپ کو وہ کر رہے ہیں اور آپ کی اور ان کو پتہ ہے, دیکھیں میں کرپشن کرتا ہوں نا, میرے بچوں کو پتہ ہے, میں اخلاق کے طور پہ گراوٹ کا شکار ہوں. میرے بچوں کو پتہ ہے یہ ہو سکتا ہے نا ہو, اور ان کو پتہ تھا کہ باپ ہمارے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب دے بلیو ان یو کہ آپ کرپٹ بھی نہیں. اور انہوں نے کہا کیا کرپٹ ہوں, 30 سال ہو گیا, لوگوں نے پتہ نہیں کی کوئی, میرا تو 10 مرلے تک آ رہے بس. ٹوٹل پراپرٹی دونوں بچوں کا یہ تینوں بچوں کا ایڈوائس چھوڑ دیں آپ. نہیں, ان کا ایڈوائس یہ نہیں تھی. میں کہتا کہ چاپ چھوڑ دیں, مطلب وہ اسائنمنٹ اور انہوں نے کہتے کہ اسائنمنٹ اور لے لیں. چھوڑے پپا آپ, کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے. ٹو برن مڈ نائٹ آئل والی کیفیت تو میری دیکھ چکے تھے کہ میں 10 سال سے یہ بات کر رہا تھا. آپ بلیو کریں گے میں 10 سال پہلے کہتا تھا کہ میں پاکستان کا بریٹن بنوں گا. 10 سال پہلے بچے میرے ہنستے تھے میرے پہ, مذاق اڑاتے. ہاں کہتے ابا جی ابھی گلا کر دینے دو. میں کہ بیٹا آ جائے گا وقت, آئے گا, مجھے لگتا ہے آئے گا, نہ آئے کوئی پتہ نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میں اتنی محنت کرتا رہتا ہوں, ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں یا پریکٹس کرتا ہوں یا جو بھی وٹ ایور, میرے کلیگ ہی مائنڈ کر جائیں گے ایڈا وڈا تو کتوں آ گئے ہیں, افلاطون, سقراط. تو اب مجھے لگتا نہیں آپ تھوڑا سا اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کرنی چاہیے ان ہز اون رومانس اور نرسزم جس کو کہتے ہیں, نرگسیت اس لیے کرنی چاہیے کہ بدقسمتی ہے کہ سوائے آپ کے بچوں کے آپ کی کوئی تعریف نہیں کرتا. میرا تجربہ یہ ہے, نہ بہنیں کرتی ہیں, ایک حد تک کرتی ہیں, اس کے بعد نہیں کرتی. جیسے میری بہن کرتی ہے. میری بہنوں کو اب ناراض تو نہیں کر سکتا. انہوں نے جب میں کرائسس میں آیا ہوں نا تو پھر وہ لڑی ہیں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ, اب لڑی ہیں بھائی کرائسس میں آئے. لیکن جنرل بات کر رہا ہوں, نہ کوئی بھرائے ہوئے سونا تو نہ بھیڑ ہوئے تو نہ کوئی یار ہوئے. جہے یار نے میرے نال کیتی ہے 2 مہینے پہلے, وہ تو میں دسا نا حیران تھے. 50 سال دا میرا یار ہے تو پچھو کٹ سے مارے 4 خنجر لائک بروٹس. اور میں کوئی گلہ ہی نہیں کر سکیا. میں اپنے شہر کو ریکویسٹ کی ہے میں کوئی انصاف نبھا رہی ہوں. مطلب وہ شیخ عمر جہاں لاہور کو ٹھیک کرنا ہے یا لاہور کو ٹھیک کرنا ہے, جس نے لاہور کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنے شہر خانپور میں انصاف نہیں ملا. اور مارا بھی مجھے میرے دوست اور اس کے 2 بھائیوں نے. تو وہ ہمیشہ گاڈ فادر ناول ماریو پوزو کا, اور کیا سٹوری ہے کہ آپ کے قریبی لوگ ہی آپ کو بٹریل کرتے ہیں. خیر لاسٹلی اس کا کیا یہ سنا ہے آپ ابھی بھی جو بات چیت مجھے کیونکہ یہ پتہ تھا آپ سے ہو رہی تھی اس سے پہلے شو سے کہ منی مارکیٹ لاہور کے برگر آپ کو بڑے پسند ہیں. وہ اس لیے پسند تھے کہ سستے بڑے تھے. جب ہم آئے نا یونیورسٹی میں 80s میں, تو ہم برگر 11 پہ گئے. میرے دوست اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے MBA کو, ان کو پورا وہ سین یاد ہے. تو وہ جا کے ہم نے جب پتہ کیا, اس نے مینیو میں بتایا تو پریشان ہو گئے, وہ اتنے مہنگے. کتنے کا برگر تھا جو مہنگا تھا؟ مہنگا تھا ہمارے کیپیسٹی 20-25 روپے. 30 روپے کا برگر تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 83. اس وقت 30 روپے بڑے تھے. 600 ملتا تھا مجھے, 600 روپے گھر سے ملتا تھا. اور کتنا بنتا ہے 20 روپے پر ڈے. تو وہ جو 3 روپے کا بس برگر کھا لو. وہ بھی شیخوں کا بیٹا 30 روپے خرچ کر لے تو یہ بنتی نہیں تھی ایک برگر پہ. تو اس کے بعد ہم موٹر سائیکلوں پہ نکلے کہ یار اور کدھر ہوتی ہے برگر. سنا تھا نا نئے لوگ سارے گاؤں سے تو آئے ہوئے تھے, تو پتہ لگا منی مارکیٹ. وہ پھر ہم نے کھانے شروع کر دیے. 5 روپے کا یا 3 روپے کا اس وقت ملتا تھا. تو اس کا ٹیسٹ بھی منہ کو لگ گیا. تو اب بھی میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے. آپ لاہور کے وہ لگنے کے بعد بھی ابھی آپ وہاں پہ برگر کھانے گئے؟ میں اس دن گیا ہوں لیکن اب نہیں جاؤں گا کہ لڑکے بچیاں مرسیڈیز سے نکلا ڈٹ کے گھیر لیا انہوں نے کہ سیلفی ہمارا شیخ عمر بیٹا. میں کیا میں شیخ عمر میرا مطلب ہے کہ کر بیٹا. تو کچھ نے سیلفی بنائی. ایک بچہ روتا ہوا میرے پاس آ گیا کہ سر میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میں کہ باہر نہ رو, اندر آ کے بیٹھا. گاڑی میں بٹھا لیا. اس کا ایشو تھا. میں نے فوراً متعلقہ تھانے کو فون کیا. شام کو نعرے مارتا ہوا جناب اس کا میسیج آیا. تو
بس عمران خان صاحب کو لاسٹ اس پہ عمران خان صاحب کو آپ پہ پورا کمپلیٹ فیتھ ہے، اور بزدار صاحب کو بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے لگوانے میں بڑا ہاتھ کیا ہے؟ مین میں سمجھتا ہوں اس میں ہاتھ ہے سی ایم صاحب کا، بزدار صاحب کو. چونکہ جب میں مئی میں 2018 میں ڈی جی خان میں گیا تو الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے، تو بزدار صاحب تو بھی ایم پی نہیں بنے تھے، اور پھر جب بن گیا اور سی ایم بن گیا اور اس کے بعد میں 1 سال رہا تو انہیں سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، تو ہی ہیز اے فل ٹرسٹ آن می، اور پھر انہوں نے اوپر اپنے ہائی اپس کو کنونس کیا. لاسٹلی آپ نے یہ کیوں کہا، لاسٹ بالکل ٹوٹلی لاسٹ، حالانکہ آپ سے بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے مجھے ہے اندازہ، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کیونکہ ساؤتھ سے آیا ہوں، سریکی ہوں، لہٰذا مجھے سینٹرل پنجاب یا یہ پنجاب کا میڈیا جو ہے نا یہ مجھ سے برداشت نہیں کر رہا مجھے؟ میں دیکھیں نا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میڈیا ان ریزنیبل ہے، ان ریزنیبل ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی میں ایک تو میری نیت دیکھو، ایک میری پاسٹ ہسٹری دیکھو، ایک میرا اب تک کا کردار دیکھو، آپ کو نظر آ جاتا ہے نا. میڈیا کو نہیں نظر آتا تو اور کس کا نظر آتا ہے؟ آپ کے کلیگ آپ پہ وہ تنقید کر رہے ہیں، اسپیشلی جب وہ سامنے آئی آپ کی وہ انٹیلیجنس والی رپورٹ، لوگوں کو نہیں پتا تھا. اچھا اب آپ آج آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت، لیکن کہانی یہ نہیں ہے سر، آپ کو میڈیا کو چال سے پتہ چل جاتا ہے افسر کیسا ہے، چال سے. میرا بلیف ہے اگر اچھا میڈیا ہے، اور اچھے ہیں میڈیا والے، ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، تو میں انہیں کہتا تھا کہ بھائی یار میرے ساتھ تو چلو 1 مہینے کا ہی چانس دے دو، میں آیا ہوں، میں بات کو ہی کرتا ہوں، بات کو کدھر لے جاتی ہوں. اب اندازہ کریں کہ میں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا، میں 3 دفعہ دن میں دے رہا ہوں پریس ریلیز، بولتا نہیں ہوں. بین ہے آپ پہ بولنا، میں نے اپنے آپ پہ سیلف ریسٹرینٹ لگائی ہے کہ مطلب شیخ عمر پہ شیخ عمر اگر پابندی لگائے تو لگائے، بات نہیں سارے لگا سکتے ہیں، ظاہر میرے سینئرز ہیں جو بھی کہیں گے میں نے کمپلائز کرنا ہے، لیکن جنرلی میں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے سینئرز کو امپیکٹ، کیونکہ ٹوسٹ کر دیتے ہیں نا بات. آپ بچہ آپ کا گھر محلے میں کوئی بات کر کے آئے اور ٹوسٹ کر کے آپ کے پاس آئے تو اسے مار کھلا دینی ہے بچے دی، تو یہ تو مہربانی ہے کہ میری نہیں اتار رہا ہے، ورنہ یہ ٹوسٹنگ جس طرح کر رہے ہیں تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ میں نے کہا میں خاموش نہ ہوں، لیکن ان کا انفارمیشن گیپ نہ ہے جو ان کو چاہیے. تو میں نے کہا 8 گھنٹے، ہر 8 گھنٹے بعد پریس ریلیز نکل رہی ہے میری. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑے مشکل مس سے کہ آپ نے مشکل سوالات کے ہر سوال پوچھا ہے. مجھے نہیں خیال کہ ویور کیا کہیں گے، کوئی سوال ان کے ذہنوں میں رہ گیا ہے تو صحیح ہم تو نہیں بھولیں گے آپ، کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن دے چکے، 3 مہینے بعد لاہور کا چکر لگائیں گے، اور پھر آپ کا اس وقت ایک اور انٹرویو کریں گے کہ جناب کہ آپ نے کہا تھا، اب تو ریکارڈ پہ آ گیا ہے، لاہور بدلا ہے یا نہیں بدلا، تو 3 مہینے بعد آپ کی پرفارمنس کو جج کیا جائے گا. اور بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جناب، بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ.